بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم علم کلام کے اشرف العلوم ہونے کی وجہیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بیان کیا تھا کہ جو اسلاف سے علم کلام پر طعن ذکر کیے گئے اور علم کلام سے منع کرنا نقل کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، وہ بھی ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بیان کی تھی۔ آج ہم علم کلام کے حوالے سے ہی ایک شبہہ سمجھ لیں کہ جو در حقیقت ماتن کے متن کے حوالے سے ایک شبہہ ذکر کیا جائے گا اور اس شبہے کا جواب بیان کیا جائے گا۔ شبہہ ماتن کے متن پر ہوتا ہے، اور وہ شبہہ یہ ہے کہ علم کلام کے اندر ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ جو ہے، یہ ان کی بحث مقصود اہم ہے۔ تو ماتن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذات و صفات کی بحث جو کہ مقصود اہم تھی، اس سے اپنی کتاب کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کائنات کی چیزوں کا ذکر کر کے اپنی کتاب کو شروع کر دیا ہے۔ آخر ایسا کیوں کیا کہ مقصود اہم کو چھوڑا اور دیگر چیزوں کی طرف چل پڑے؟ یہ شبہہ ہے۔ اس شبہے کا جواب اور اس کا خلاصہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، پھر ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم ذکر کیا جائے گا۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کلام میں جو مقصود بالذات ہے وہ وجود ثانی اور صفات ثانی اور توحید ثانی کی مباحث ہیں، مگر ان چیزوں پر علم کلام میں استدلال مخلوقات کے وجود اور ان کے حادث ہونے سے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے مناسب ہوا اولاً ان مخلوقات کے وجود اور ان کا علم حاصل ہونے پر متنبہ کر دیا جائے جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، یعنی وہ مخلوقات اور وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، چاہے وہ چیزیں اعیان سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ اعراض سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ ان سے استدلال کر کے ان چیزوں کی معرفت حاصل کر کے اس تک پہنچا جائے جو کہ اس فن کا مقصود ہے، مقصود اہم ہے، یعنی ذات و صفات باری تعالیٰ کی ابحاث۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی شبہہ بھی اور شبہے کا جواب بھی۔ آئیے اب ہم عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم لما کان مبنی علم الکلام علی الاستدلال بوجود المحدثات علی وجود صانع و توحیدہ و صفاتہ و افعالہ ثم الانتقال منها الى سائر السمعیات ناسب تصدیر الکتاب بالتنبیہ علی وجود ما یشاہد من الاعیان والاعراض وتحقق العلم بها لیتوصل بذلك الى معرفة ما هو المقصود الاہم فقال قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ سنیے جناب، عبارت تو آپ نے سماعت کر لی، اب آئیے اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شبہہ جو ہم نے بیان کیا کہ ایک شبہہ تھا کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز ذات و صفات کی بحث سے کیوں نہیں کیا، اس شبہے کا جواب شارح دے رہے ہیں۔ فرماتے ثم لما کان مبنی علم الکلام، تو پھر جب علم کلام کی بنیاد علی الاستدلال بوجود المحدثات علی وجود ثانی و توحیدہ و صفاتہ و افعالہ، پھر جب علم کلام کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی توحید، اس کی صفات اور اس کے افعال پر مخلوقات کے وجود سے استدلال کرنے پر تھی، اور پھر ثم الانتقال منہا، پھر ان تمام چیزوں سے، پھر ان تمام سے منتقل ہونا الی سائر السمعیات، تمام سمعیات کی طرف تھی، سمعیات یعنی مسائل نقلیہ کی طرف تھی، تو ناسب تصدیر الکتاب، تو مناسب ہوا کتاب کا شروع کرنا بالتنبیہ، تنبیہ کرنے کے ساتھ علی وجود ان چیزوں کے وجود پر، ان مخلوقات کے وجود پر، ما یشاہد کہ جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، من الاعیان والاعراض چاہے ان کا تعلق اعیان سے ہے، والاعراض چاہے ان کا تعلق اعراض سے ہے، وتحقق العلم بہا اور ان کے علم کے تحقق پر تنبیہ کرنے کے ساتھ، مطلب کتاب کا شروع کرنا مناسب ہوا مخلوقات، ان مخلوقات کے وجود پر تنبیہ کرنے کے ساتھ جو ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں، اور ان چیزوں کے، ان کے علم کے تحقق پر تنبیہ کرنے کے ساتھ کتاب کا آغاز کرنا مناسب ہوا۔ کیوں ان چیزوں کے آغاز سے کتاب کا، ان چیزوں کے بیان کرنے سے کتاب کا آغاز کرنا مناسب کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں لیتوصل بذالک،
تاکہ پہنچا جائے بذالک ان کے ذریعے سے الی معرفت اس کی معرفت کی طرف ما هو المقصود الاہم جو کہ مقصود اہم ہے. یعنی مقصود اہم کیا ہے؟ ذات و صفات کی مباحث، ذات و صفات کی بحثیں. یہ آپ نے ترجمہ سماعت کیا. اس میں ایک چیز یہ بیان کر دیں کہ سائر سمعیات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے وجود، اس کی توحید، اس کی صفات، اس کے افعال پر مخلوقات کے وجود سے استدلال کیا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ ان سے آگے ساری مسائل نقلیہ کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے، سمعیات کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے. سمعیات کیا ہیں؟ سمعیات جیسے حشر و نشر، منکر نکیر کے سوالات، عذاب، قبر کا عذاب، اور اس کے علاوہ جنت، دوزخ، دیگر سارے معاملات جو ہیں یہ سب رسول سے سننے پر موقوف ہیں. پھر رسول کا رسول ہونا معجزہ پر موقوف ہے، اور معجزہ یہ صفات باری تعالیٰ سے ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. تو یہ سمعیات سے جو مراد تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ سمعیات سے مراد منکر نکیر کے سوالات، عذاب قبر، صراط، میزان، عمل، جنت، دوزخ، سارے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کے احوال کا علم رسول سے سننے پر موقوف ہے، اور رسول کا رسول ہونا دلیل رسالت یعنی معجزہ صادر ہونے پر موقوف ہے. اور معجزہ کا صادر ہونا یہ باری تعالیٰ کے صفات افعال میں سے ہے. تو جب تک باری تعالیٰ کے لیے صفات افعال کا ثبوت معلوم نہیں ہوگا، سمعیات کا علم بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھ آ گیا ہوگا سمعیات آپ کو؟ جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قال اہل الحق وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل. واما الصدق فقد شاع في الاقوال خاصة ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم. فمعنى صدق الحكم مطابقته للواقع ومعنى حقیته مطابقة الواقع إياه. جی ماتن رحمۃ اللہ تعالی کا متن بیان ہوا. قال اہل الحق کی حقائق الاشیاء ثابتۃ. شارح کا کام کیا ہوتا ہے؟ شارح کا کام یہ ہوتا ہے کہ متن کے اندر جو الفاظ ذکر کیے گئے مشکل الفاظ ہیں تو ان کا معنی ذکر کیا جائے، کوئی اختلاف بیان کیا گیا تو اس اختلاف کو پوری طرح واضح کیا جائے، اور جانبین سے دلائل کو بھی بیان کیا جائے. اور اگر کوئی اصطلاح بیان ہوئی ہے تو اس اصطلاح کا بھی بیان کرنا شارح کا کام ہوتا ہے. تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر دیکھیں تفصیل کس طرح فرمائی ہے. آپ نے فرمایا یہ جو فرمایا نا قال اہل الحق، اہل حق نے فرمایا. اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر اہل حق سے مراد اہل السنت والجماعت ہے کہ یہی اہل حق ہے. اب لفظ استعمال ہوا تھا حق. حق کا معنی کیا ہے؟ اچھا اس پر کلام کریں گے شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے، حق کسے کہتے ہیں. حق کی تعریف شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں هو الحکم المطابق للواقع. یہ عند الجمہور ہے، یعنی جمہور کے نزدیک حق کسے کہتے ہیں، حق کسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حق وهو الحکم وہ حکم ہے جو واقع کے مطابق ہو. حکم کسے کہتے ہیں؟ جو واقع نہ حق کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم جو واقع کے مطابق ہو. حکم سے کیا مراد ہے؟ حکم سے مراد جو ہے وہ نسبت امر لا امر آخر ایجابا او سلبا ہے. تو حق کسے کہتے ہیں؟ وہ حکم جو واقع کے مطابق ہو. اور یہ بات بھی شارح رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے کہ حق اور صدق میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آپس میں مترادف ہیں. حق اور صدق ان کا ایک ہی معنی ہے. ہاں اطلاق کے اعتبار سے ان میں فرق کیا جاتا ہے، اطلاق کے اعتبار سے، ویسے معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آئیے جو جمہور کے نزدیک تعریف ہے حق کی وہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَهُوَ الْحُكْمُ الْمُطَابِقُ لِلْوَاقِعِ. حق کی تعریف یہ وہ حکم ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو. اور پھر اس کا اطلاق کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں یُطْلَقُ عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْعَقَائِدِ وَالْأَدْيَانِ وَالْمَذَاهِبِ.
حق کا اطلاق کیا جاتا ہے اقوال پر، عقائد پر، ادیان اور مذاہب پر، جی مذاہب پر، بے اعتباری اجتماعی علی ذالک، اس اعتبار سے کہ یہ سارے یعنی اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب، یہ سارے کے سارے مشتمل ہوتے ہیں علی ذالک، اس پر، یعنی حق پر، حق پر یہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تو حق کا اطلاق اقوال پر ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے القول حق، عقیدے پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے العقیدۃ حقۃ، اور دین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کہا جاتا ہے الدین حق، مذہب پر بھی اسی طرح المذہب حق۔ تو ان چاروں چیزوں پر حق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اچھا، عقیدہ کسے کہتے ہیں جی؟ عقائد کی عقائد جو ہے وہ جمع ہے عقیدہ کی۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ وہ قضایا کہ جن کا بندہ پختگی کے ساتھ جی یقین رکھتا ہو، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے، یعنی جن پر پکا یقین ہو، دلی طور پر یقین ہوتا ہے جن قضایا پر، ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے جو تھا ادیان، ادیان دین کی جمع ہے۔ دین وہ قضایا کہ جن کے کرنے میں قائل یہ کہے کہ یہ من عند اللہ ہیں، وہ قضایا کہ جن کے کرنے میں قائل یہ کہے کہ یہ من عند اللہ ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اور مذہب، مذہب وہ قضایا ہے جو کہ استدلال سے ثابت ہو، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ تو حق کا اطلاق ان چاروں چیزوں پر ہوتا ہے، اقوال پر، عقائد، ادیان اور مذاہب پر۔ اچھا، اس کا مقابل کیا ہے، متضاد کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِل، حق کا جو مقابل ہے وہ باطل آتا ہے۔ یہاں تک ایسے سمجھ لیں کہ حق کی تعریف بیان کر دی اور اس کا اطلاق بھی بیان کر دیا گیا۔ آگے صدق، فرماتے ہیں وَأَمَّا الصِّدْقُ فَقَدْ شَاعَ فِي الْأَقْوَالِ خَاصَّةً، صدق تحقیق جو ہے یہ پھیل چکا ہے خاص طور پہ اقوال میں، یعنی اس کا استعمال خاص طور پہ اقوال میں کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ حق اور صدق کے اندر معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، صرف اطلاق کے اعتبار سے فرق کیا گیا ہے۔ تو صدق کا استعمال جو ہے وہ اقوال میں خاص طور پر ہوتا ہے، جبکہ حق کا اطلاق جو ہے اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب پر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی کہ حق عام ہے اور صدق خاص ہے۔ اچھا، پھر اس کا مقابل بھی صدق کا بیان کیا شارح نے، فرماتے ہیں وَيُقَابِلُهُ الْكِذْبُ، کہ جو صدق ہے اس کا مقابل کذب آتا ہے۔ آپ کو یہاں تک یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ جمہور کے نزدیک یہ بات بیان کی ہے، جبکہ محققین جو ہے وہ حق اور صدق میں فرق کرتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے کہہ لو یا جیسے بھی کہہ لو یہ فرق کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْحَقِّ مِنْ جَانِبِ الْوَاقِعِ وَفِي الصِّدْقِ مِنْ جَانِبِ الْحُكْمِ، کہ کبھی ان دونوں کے درمیان، بینہما سے مراد حق اور صدق ہے، کبھی ان دونوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، وہ اس صورت میں کہ بِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْحَقِّ مِنْ جَانِبِ الْوَاقِعِ، کہ مطابقت کا بِأَنَّ الْمُطَابَقَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْحَقِّ، کہ حق میں مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے واقع کی جانب سے، وَفِي الصِّدْقِ مِنْ جَانِبِ الْحُكْمِ، اور صدق میں مطابقت کا اعتبار کیا جاتا ہے حکم کی جانب سے۔ یعنی اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بیان کر دیا کہ واقع کی جانب سے اگر مطابقت کا اعتبار کیا جائے، یعنی یہ واقع اگر حق کے مطابق ہو تو اس کو حق کہا جاتا ہے، اور اگر حکم واقع کے مطابق ہو تو اس کو صدق کہا جاتا ہے، جیسے شارح نے خود اس چیز کو بیان کر دیا۔ فرماتے فمعنی صدق الحکمی، تو حکم کے صدق ہونے کا معنی کیا ہے کہ مطابقتہ للواقع، کہ حکم واقع کے مطابق ہو، حکم کیا ہو؟ واقع کے مطابق ہو۔ ومعنی حقیت ہی، اور حکم کے حق ہونے کا معنی کیا ہے؟ حکم کے حق ہونے کا معنی یہ کہ مطابقت الواقع ایاہ، کہ واقع اس حکم کے مطابق ہو جائے، واقع کیا ہو؟ اس حکم کے مطابق ہو۔ اگر حکم جی نسبت امر لامر آخر او ایجابن او سلبن جو ہے وہ، اگر حکم جو ہے وہ واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے، اور اگر واقع حکم کے مطابق ہو جائے تو یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟
حق ہے. تو اس اعتبار سے تھوڑا سا حکم اور حق اور صدق میں تھوڑا فرق کیا جاتا ہے. اچھا، جمہور والا معنی بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا اور محققین کا. تو یہ آج کا سبق ہوا. اس کا خلاصہ دوبارہ پھر میں عرض کیا جاتا ہوں. آج ایک شبہ تھا، اس شبہ کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور یہ شبہ ماتن کے متن پر کیا گیا تھا. اور آگے جا کر جب کہا قال اہل الحق کی، حق کا معنی بیان کیا گیا، پھر صدق کا معنی بیان کیا گیا، پھر حق کا جو مقابل ہے یعنی باطل اس کا ذکر ہوا، پھر صدق کا مقابل بھی بیان کیا گیا کہ صدق کا مقابل کذب ہے. جمہور نے جو حق کا معنی بیان کیا تھا وہ بھی کر دیا گیا، اور محققین نے حق اور صدق کا جو معنی بیان کیا تھا وہ بھی بیان کر دیا گیا. آگے انشاءاللہ حقائق الاشیاء ثابتۃ سے کل ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ.